پھر آپ مجھے ایک بچہ دے دیتے ہیں جو فیس نہیں جمع کرا سکتا, وہ داخل ہو جاتا ہے اور پھر کورٹ میں جا کے اسٹے لے آتا ہے. کیا آپ بچے کو کیسے نکال سکتے ہیں؟ بھائی فیس نہیں لیں گے, سیلریز کہاں سے دیں گے؟ فیس نہیں لیں گے, بجلی کے بل کہاں سے دیں گے؟ فیس نہیں دیں گے تو بینک کے چارجز کیسے پورے کریں گے؟ فیس سے تو چیزیں چلتی ہیں. تو مسئلہ جو پہلے آلریڈی ڈسکس ہو چکا ہے وہی مسئلہ ہے کہ ہمیں اسٹیک ہولڈر سمجھ کر پالیسی میکنگ میں ساتھ بٹھانا ہوگا اور ہم سے بات کرنی ہوگی. ہمیں بات کرنی چاہیے کہ میڈیکل ایجوکیشن میں کوالٹی کیسے آ سکتی ہے. ہمیں بات کرنی ہوگی کہ اس اے آئی کے دور میں ہم ڈاکٹرز کو مشین سے انسان میں کیسے کنورٹ کر سکتے ہیں, اس کے اندر دکھ درد کیسے پتہ کر سکتے ہیں. ہمیں بات کرنی ہوگی کہ جو میری ڈیزیزز ہیں ان کے کیا کازز ہیں یہاں پہ انڈیجنس, اور ان کازز کو ہم پکڑ کیسے سکتے ہیں. تو ہمیں بات کرنی ہوگی کہ میری فیکلٹی لیڈرز بلکہ فیوچر لیڈرز کیسے ٹرین کر سکتی ہے. تو میں امید کروں گا کہ پامی پنجاب کی قیادت کے آنے کے بعد یہ جو ریئل ایشوز ہیں, ہمیں پی ایم ڈی سی اور یو ایچ ایس میں ایسا الجھایا ہے کہ ہمیں سروائیول کے ایشو پڑے رہتے ہیں. ہم سروائیول ہماری ممکن ہو تو ہم آگے چلیں نا. سیٹیں خالی ہیں, اگر 150 کی میں نے فیکلٹی رکھی ہوئی ہے, لیب ارینج کی ہوئی ہے, یا ہاسپٹل چلا رہا ہوں, میری سیٹیں نہیں بھری, میں کیسے سروائیو کر سکتا ہوں؟ کامن سینس کی بات. اور پھر یہ کہتے ہیں رجحان ختم ہو گئے. بالکل غلط. یہ 7-7 8-8 ہزار بچہ باہر جا رہا ہے, قازقستان, کرگستان, چائنا, اور وہاں سے بن کے آتا ہے. جب واپس ایک تو وہاں ذلیل ہوتا ہے, مار کھاتا ہے, پلازوں میں انڈینز نے کالج کھولے ہوئے ہیں. جب واپس آتا ہے آپ اسے فیل کرتے ہیں, 90% بچہ فیل ہو جاتا ہے. تو بھائی وہ انسٹیٹیوٹ جو آپ سے ریکگنائز ہیں, جو کوالٹی آف ایجوکیشن دے رہے ہیں, آپ ادھر داخل کیوں نہیں ہونے دیتے انہیں؟ تو بالکل ڈیمانڈ کم نہیں ہوئی. میڈیکل ایجوکیشن کی ڈیمانڈ نہ صرف یہاں ہے, پوری دنیا ڈاکٹر مانگ رہی ہے, نرسز مانگ رہی ہے, پوری دنیا مانگ رہی ہے. او بھائی آپ ہیومن ریسورس ایکسپورٹ پہ بلیو کرتے ہیں تو آپ کو اپنے ڈاکٹرز باہر بھیجنے ہیں نا. ادروائز تو آپ نے دیکھا پاکستانی ٹیکسی ڈرائیور ہی ہیں باہر. اور اگر رسپیکٹ تھوڑی ہے انگلینڈ میں, امریکہ میں, تو وہ ڈاکٹرز کی وجہ سے ہے نا. تو ہم کیوں نہیں اسکلڈ پڑھی لکھی یوتھ جو ہے باہر بھیجتے, جو ہیومن ریسورس یہ فارن ایکسچینج کما سکتا ہے وہ 10 ٹیکسی ڈرائیور نہیں کما سکتے. جو ایجوکیشنل ڈپلومیسی یا ایمبیسڈرز آپ کے یہ ڈاکٹرز بن سکتے ہیں, کوئی اور بن سکتا ہے بھلا؟ ہمیں تو بات کرنی چاہیے اور ڈاکٹرز کیسے پیدا ہو سکتے ہیں. آپ جب سرکار سے بات کریں, پنجاب میں خاص طور پہ وہ کہتے ہیں ڈاکٹر کو نوکریاں کہاں مل رہی ہیں. بھائی آپ نوکری, آپ تو اسکول بند کر رہے ہیں, آپ کالجز بند کر رہے ہیں, آپ ہسپتال عجیب لوگ ہیں, سرکاری اسپتال پرائیویٹائز کر رہے ہیں اور پرائیویٹ اسپتالوں کو تباہ کر رہے ہیں. عجیب لوگ ہیں, اپنی طرف سیلف فائنانس شروع کرنا چاہ رہے ہیں اور جہاں سیلف فائنانس ہے اسے بند کر رہے ہیں. آپ دیکھیں یہ تو کوئی ملک کے دشمن لوگ ہیں. اور جب ان سے بات کریں تو ہمیں تو تنخواہ سرکار دیتی ہے, ہمیں کیا. تو میں ان کو خبردار کر دینا چاہتا ہوں آج یہاں پر, یہ نہیں رہیں گے. اگر یہ ٹھیک نہ ہوئے یہ نظام ہی بدلے گا, یہ نظام بھی نہیں رہے گا. ایسے ہمیں لوگ, ایسے لیڈر چاہیے, ایسے سرکاری افسر چاہیے جو واقعی عوام کی بات سنیں اور ان کے دل میں پاکستان کا دکھ درد ہو. NF is NF. اب ختم ہوگا سارا, اب نظام چینج ہوگا اگر یہ چینج نہ ہوگا. تو اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا. میں بہت زیادہ آج اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں, جتنا میں اللہ کا شکر ادا کروں کم ہے, کیونکہ جس طرح آج میں نے پنجاب کو اکٹھے دیکھا, یہ میرا ایک خواب تھا. پنجاب کبھی اتنا مضبوط نہیں تھا. میں پامی سینٹرل میں تھا لیکن نمائندگی پنجاب کی کر رہا ہوتا تھا. KPK مضبوط تھا, سندھ مضبوط تھا. کمی تھی تو پنجاب میں, پتہ نہیں پنجاب میں غدار کیسے پیدا ہو جاتے, کمی تھی تو پنجاب میں. آج لیکن جو میں نے اکٹھے دیکھا سب کو, ون فار آل فار ون, یہ اسپرٹ صرف چاہیے. مسئلے وہیں حل ہو جاتے ہیں جب آپ ایک کمرے میں بیٹھے ہیں. جب آپ سارے اکٹھے ہیں کوئی آگے کچھ نہیں بگاڑ سکتا. تو میڈم صباحت کو, عثمان صاحب کو, اور میڈم مہوش کو, میاں صاحب کو اور ان کی ساری ٹیم کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے پنجاب کو ایک چھت تلے اکٹھا کر دیا. صرف اکٹھے ہونے کا ہی وقت تھا, باقی مسائل کوئی مسئلے نہیں ہیں. انشاءاللہ سینٹر انڈکشن کا بھی مسئلہ حل ہوگا. فیس سروائیول کے لیے چاہیے بھائی, یہ بزنس ہے, انویسٹمنٹس ہے, ہمیں آگے تو گرو کرنا ہے. نئی لیبس, نئے کلاس روم, فیکلٹی, ماڈرن ریسورسز تو ہمیں
لے کے آنے کہاں سے لے کے آئیں گے؟ تو یہ سارے مسئلے انشاءاللہ تعالی حل ہوں گے. میں بہت زیادہ مبارکباد ایک دفعہ پھر پنجاب کی قیادت کو دینا چاہتا ہوں اور سینٹرل پاک کی ٹیم کو دینا چاہتا ہوں جنہوں نے سب کو اکٹھا کیا. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ سینٹر جو ہے وہ پنجاب کو ساتھ لے کے چلے گا اور انشاءاللہ تعالی اور سارے مسئلے بہت جلدی حل ہوں گے. تھینک یو ویری مچ.